السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے طویل اور قلیل مدتی ثمرات کے حصول کے لیے اجتماعی طور پر خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اقدامات پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ حکومت نے حج پالیسی 2024 کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت اخراجات میں 1 لاکھ روپے تک کی کمی کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات مالدیپ کے صدر کی کل ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تجارتی خرید و فروخت میں انتہائی تیزی دیکھی گئی اور انڈیکس میں 700 پوائنٹ سے زائد اضافہ ہوا۔ پشاور کے علاقے بڈاویڑ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاکستان 2023 سے 2027 تک یونیسکو ایگزیکٹو بورڈ کا دوبارہ رکن منتخب ہو گیا ہے۔ پاکستان اور بیلجیم 75 سالہ سفارتی تعلقات کی تکمیل پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نگراں وزرائے اعلیٰ نے آج اسلام آباد میں اپنی ملاقات میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آج غزہ پر اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ کولکتہ میں ICC عالمی کرکٹ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا جنوبی افریقہ کے خلاف 213 رنز کے ہدف کا تحقق کر رہا ہے۔ فٹ بال عالمی کپ کے گروپ جی کے کوالیفائرز مقابلوں میں آج رات الحفیف میں پاکستان اور سعودی عرب مد مقابل ہوں گے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ آصفہ محفوظ۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے تمام متعلقہ فریقوں کو ہدایت کی کہ قلیل اور وسط مدتی تعاون کی سوچ اپناتے ہوئے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کمیٹی کے اقدامات پر بھرپور طریقے سے عمل کیا جائے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے 7ویں اجلاس میں دی۔ اس موقع پر بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم مرین نے معیشت کی پائیدار بحالی کے لیے مختلف شعبوں میں حکومت کے اقدامات کی حمایت کے لیے پاک فوج کے پختہ عزم کا یقین دلایا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے متعلقہ حکام کو تیل اور گیس کے مسائل کے پائیدار حل کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ وزراء نے بروقت مزید سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ماحول کو اور بہتر بنانے کے منصوبے پیش کیے۔ کمیٹی نے دوست ممالک کے ساتھ سرکاری اور نجی دونوں شعبوں کے ساتھ روابط بڑھانے اور سرمایہ کاروں سے بھرپور انداز میں رابطوں کی حکمت عملی کو سراہا۔ کمیٹی نے سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید بہتر بنانے کے لیے پالیسی سطح پر ملاقاتوں کی منظوری دی۔ کمیٹی نے حکومت کے ملکیتی اداروں کی نجکاری پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور اس عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان نے سعودی عرب میں مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس کے اعلامیہ کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچی نے آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کو اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان نے سربراہ اجلاس کے اس مطالبے کا بھی خیر مقدم کیا، جس میں قابض اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے اور اسرائیلی جرائم کی عالمی فوجداری عدالت کے ذریعے تحقیقات کی اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امداد اور تعمیرات کے ادارے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی کے ہیڈ کوارٹرز سمیت انسانی امداد کے دیگر اداروں کی عمارتوں اور عملوں پر اسرائیل کی بار بار حملوں کی
मजम्मत करता है। In his speech at the summit, Prime Minister Kakar addressed the grave violations of international humanitarian and human rights law and the war crimes and crimes against humanity being committed by the Israeli occupation forces. He urged the international community to hold Israel accountable for its crimes and emphasized the urgency of a ceasefire. तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान गजा में अस्पतालों पर काबिज इसराइली फौज के हमलों की भी मजम्मत करता है, क्योंकि काबिज फौज की जानिब से अस्पतालों पर हमले बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल को मसाजिद, गिरजाघरों और स्कूलों में पनाह लेने वाले शहरियों को दानिस्ता निशाना बनाने पर जवाबदेह भी बनाना चाहिए, जो इसराइल के हमलों की वजह से अपने घर तबाह होने के बाद से बेघर हो गए हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल की पुष्टपनाही करने वालों को इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी के मंसूबों पर अमल दरामद से बाज रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुश्तरका कौम ने हुकूमत के अज़्म पर मुकम्मल एतमाद किया है। फ़लस्तीन के मसले पर सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों की हिमायत करते हुए मसले को तमाम आलमी फोरम्स पर गजा की मौजूदा सूरत हाल को मौसर तौर पर उठाया। उन्होंने इस बात का यादा किया कि फ़लस्तीन के मसले का हल सिर्फ 2 रियासती हल में मुज़मिर है। नई हज पॉलिसी के तहत हर हाजी के लिए हज अखराजात में 1 लाख रुपए तक की कमी कर दी गई है। मजहबी उमूर के वफाकी वज़ीर अनीक अहमद ने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नई हज पॉलिसी की अहम खसूसियात बताते हुए कहा कि सरकारी स्कीम के तहत आइंदा साल के लिए हज अखराजात 10,75,000 रुपये कर दिए गए हैं, जो इससे पहले 11,75,000 रुपये थे। रियासत का काम एक ये भी होना चाहिए कि वो इबादत को इस्तिताअत में ले आए। पाकिस्तान में आने वाला हज पिछले हज से सस्ता हो। पिछला हज 2023 का हज वो था 11,75,000 का। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि जो पहला फेज है वो पैकेज हम दे रहे हैं 10,75,000 का, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए 1,79,910 अफराद का हज कोटा है, जो सरकारी और निजी स्कीमों में मसावी तकसीम किया जाएगा। अनीक अहमद ने कहा कि हज 2024 डिजिटलाइज्ड होगा, जिसमें आज़मीन हज एक मोबाइल एप्लीकेशन हासिल करेंगे जो इंटरनेट के बगैर इस्तेमाल की जा सकती है। इस ऐप में शिकायत दर्ज कराने समेत बहुत से ऑप्शंस होंगे। ये 40 दिन के लिए जो हमारा हाजी जाता है, ये मोबाइल फोन ऐसे इस्तेमाल करेगा या कर सकता है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में ये फोन इस्तेमाल करते हैं। लोकल कॉल ट्रीट होगी, लामहदूद कॉल्स हमारा हाजी कर सकता है। हम ये चाहते हैं कि वो खवातीन जब नजर आए हरमैन में तो मालूम हो कि ये पाकिस्तान की खातिर। हम तमाम खवातीन को अबाया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज दरख्वास्तें इस माह की 27 तारीख से वसूल की जाएंगी और ये अमल अगले माह की 12 तारीख तक जारी रहेगा। मजहबी उमूर के वज़ीर ने कहा कि रोड टू मक्का मंसूबे में इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अलावा कराची को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा हज ऑपरेशन में किरायों में कमी के लिए फ़ज़ाई कंपनियों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मजहबी हम आहंगी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के ख़ुसूसी नुमाइंदे हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान ग़ज़ा के मसलूम अवाम के लिए तमाम मुमकिन इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। आज दोपहर इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 हवाई जहाज़ इमदादी सामान लेकर पहले ही ग़ज़ा पहुँच चुके हैं। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने, जो पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह भी हैं, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत जंग फ़ौरन रुकवाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल को असलहे की फराहमी फौरी तौर पर बंद की जाए और उसके जंगी जराइम की फौरी तहकीकात की जाए। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जहां आपको मिलेगी रेडियो पाकिस्तान के तमाम मीडियम वेव्स और एफएम चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग, ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो पाकिस्तान की दिलचस्प पॉडकास्ट सर्विस और बहुत कुछ। तो अभी विजिट करें radio.gov.pk/apps और अपने मोबाइल फोन्स पर रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़।
وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی مالدیپ کے صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے مالدیپ روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ مالدیپ کے صدر محمد معیز کی کل ہونے والی تقریب حلف برداری میں حکومت پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وہ اس موقع پر دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضیٰ سولنگی نے یورپی یونین اور IMF کے نمائندوں کی جیل میں PTI کے سربراہ سے ملاقات کی خبروں کی تردید کی ہے۔ آج سماجی رابطے کے فورم ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ سینئر سیاستدان چودھری پرویز الہی کی ذہنی اختراع پر مبنی اس بیان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ اس طرح کے قیاس آرائیوں پر مبنی خبروں کو شائع کرنے سے قبل اس کی تصدیق کر لیا کریں۔ پاکستان 2023 سے 2027 تک کی مدت کے لیے یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا دوبارہ رکن منتخب ہو گیا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں متعین یونیسکو میں پاکستان کا مستقل وفد نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے گروپ میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ایگزیکٹو بورڈ میں دی گئی ذمہ داری ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کا دوبارہ انتخاب اقوام متحدہ میں اس کے تعمیری کردار اور دیرینہ حمایت کا مظہر ہے۔ پاکستان اور بیلجیم 75 سالہ سفارتی تعلقات کی تکمیل پر خصوصی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات باہمی یکجہتی کی بنیاد پر استوار ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عوام اور قیادت کی سطح پر قریبی رابطوں کے باعث دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت آئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں بھی بہت تیزی آئی ہے۔ دونوں ممالک مشترکہ مسائل کے حل کے لیے مختلف فورمز پر مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس سے پاک بیلجیم تعاون مزید بڑھے گا۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر تورخم اور چمن سرحدی راہداری کے ذریعے واپس اپنے ملک جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کے اپنے ملک باعزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے عارضی قیام کے لیے ضروری سہولیات سے آراستہ راہداری کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 2225 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 228,000 سے زائد افغانی اپنے وطن واپس گئے ہیں۔ پاکستان تخفیف غربت فنڈ اور پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارہ پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کو خاندانوں کو منافع بخش کاروباری ذرائع کی فراہمی کے لیے شراکت داری جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ پروگرام اب چوتھے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور اس کے تحت ضلع نوشہرہ، کوئٹہ، پشین اور اسلام آباد کے 6 پناہ گزین کیمپوں میں رہائش پذیر 3,000 سے زائد افغان خاندانوں کو بااختیار بنانا ہے۔ اس اقدام کا مقصد افغان پناہ گزینوں کو ایسی مہارتیں سکھا کر ان کے خود انحصاری اور کاروبار کو بڑھانا ہے جو پاکستان میں اور افغانستان واپسی پر ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ تقسیم کے ابتدائی مرحلے میں مجموعی طور پر 1,200 کاروباری پیکج نے خیبر پختونخوا کے کیمپوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ ارشد حسین شاہ نے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں گندم اور چینی کی قیمتوں کے استحکام، غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء سے متعلق مسائل اور صوبائی سرحدوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں شوگر ملز کا کرشنگ سیزن رواں ماہ کی 25 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ پشاور کے علاقے بٹبیڑ میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں ایک اہم مطلوب شخص سمیت 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور آتش گیر مواد بھی برآمد کیا گیا۔ وہ علاقے میں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ سمیت دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ایک اور کارروائی میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد اعجاز خان نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ علاقے میں موجود ممکنہ دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ چین کی اسکالرشپ کونسل نے پاکستانی طلباء اور اسکالرز کو تعلیم و تحقیق کے لیے چین کی یونیورسٹیوں میں وظائف کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ یہ وظائف آئندہ تعلیمی سال میں پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وظائف کے اہل افراد اپنے اپنے تعلیمی شعبے کے انڈر گریجویٹ، بیچلر، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے پروگراموں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ طلباء درخواستیں ویب سائٹ www.csc.edu.com
پر دے سکتے ہیں۔ آج برداشت کا عالمی دن منایا گیا۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں تحمل اور برداشت کی ضرورت پر زور دینا اور عدم برداشت کے منفی اثرات سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے۔ آج برداشت کا عالمی دن منایا گیا۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے شہزاد خوری کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ نے 1996 میں برداشت کا عالمی دن متعارف کروایا، جس کا مقصد دنیا بھر میں مساوات اور تنوع کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں تحمل اور برداشت کی ضرورت پر زور دینا اور عدم برداشت کے منفی اثرات سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس تصور کے ساتھ ساتھ برداشت کا عالمی دن ہمیں تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے بھی آگاہی فراہم کرتا ہے، کیونکہ تعلیم نسل انسانی کو عدم برداشت کو روکنے کے علاوہ نسلی، سماجی اور ثقافتی منافرت کے خاتمے کی تربیت دیتی ہے۔ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ عدم برداشت، انتہا پسندی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور فرقہ وارانہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہم اپنی دانست میں ہر ممکن کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جو پاکستان سے جا رہی ہیں۔ آج دنیا بھر میں رواداری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جبکہ بھارت اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مسلمان ہندوتوا مودی حکومت کی طرف سے بڑے پیمانے پر عدم برداشت کا شکار ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج کے دن کے حوالے سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف تشدد اور خوف و دہشت کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2014 میں بھارت میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں آج اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں میں کم از کم 9 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے وسطی غزہ میں ایک پیٹرول اسٹیشن اور خان یونس کے علاقے میں ایک مسجد پر بمباری کی۔ قابض فوج نے آج ایک بار پھر غزہ میں الشفا ہسپتال پر بھی دھاوا بول کر میڈیکل کمپلیکس میں پناہ لینے والے افراد کو گرفتار کر لیا اور ڈاکٹروں، مریضوں اور بے گھر افراد سے پوچھ گچھ کی۔ اسرائیلی فوج بلڈوزروں سے لیس تھی، جس نے میڈیکل کمپلیکس کا داخلی دروازہ مسمار کر دیا اور پارکنگ میں کھڑی تمام گاڑیاں تباہ کر دیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیلی فوج کی جاری نسل کشی عالمی انسانی قانون کے تحت جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہے۔ آج جدہ میں OIC ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے تمام عالمی تنظیموں سے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے فوری اور مکمل خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ بیان میں بین الاقوامی برادری پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کے لیے محفوظ اور مسلسل امداد کی فراہمی کی غرض سے انسانی راہداریاں کھولنے کو یقینی بنائے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے واضح کیا ہے کہ غزہ پر قبضہ ایک بڑی غلطی ہوگی اور مسئلے کا حل صرف 2 ریاستوں کا قیام ہے۔ سان فرانسسکو میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل کو حاصل کیے بغیر جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ کولکتہ میں ICC عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کے خلاف آسٹریلیا نے 213 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 29 اوورز میں 156 رنز بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49.4 اوورز میں 212 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ بھارت فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے، جو اتوار کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق ٹیسٹ کپتان محمد حفیظ کو مکی آرتھر کی جگہ پاکستان مینز کرکٹ ٹیم کا ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔ PCB نے کوچنگ کے عملے کے قلمدان تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کام کریں گے۔ محمد حفیظ نے حال ہی میں PCB کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی میں کام کیا ہے۔ PCB آئندہ دنوں میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف آئندہ سیریز کے لیے نئے کوچنگ عملے کا اعلان کرے گا۔ PCB نے شان مسعود کو پاکستان مینز کرکٹ ٹیم کا ٹیسٹ کپتان، جبکہ شاہین شاہ آفریدی T20 بین الاقوامی میچوں کی قیادت کریں گے۔ شان مسعود ICC عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2023 سے 25 کے آخر تک کے لیے کپتان مقرر ہوئے ہیں۔ ادھر لیفٹ آرم بالر شاہین شاہ آئندہ سال جنوری سے نیوزی لینڈ میں 5 میچوں کی T20 بین الاقوامی سیریز میں پاکستان مینز ٹیم کی قیادت کریں گے۔
آج راولپنڈی میں پاکستان کپ کے پہلے سیمی فائنل میں پشاور نے فاٹا کو 44 رن سے ہرا دیا. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور نے مقررہ 45 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 245 رنز بنائے. جواب میں فاٹا کی ٹیم 41.1 اوورز میں 201 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. دوسرا سیمی فائنل کل صبح 9:30 بجے کراچی ریجن وائٹس اور ملتان ریجن کے درمیان اسی مقام پر کھیلا جائے گا. فائنل اتوار کو ہوگا. فٹ بال عالمی کپ کے گروپ جی کے کوالیفائرز مقابلوں میں آج رات 9:30 بجے الحفیف میں پاکستان اور سعودی عرب مد مقابل ہوں گے. گروپ جی میں پاکستان، سعودی عرب، تاجکستان اور اردن کی ٹیمیں شامل ہیں. اگلے میچوں میں منگل کو اسلام آباد میں پاکستان کا مقابلہ تاجکستان سے ہوگا، جبکہ آئندہ سال 21 مارچ کو پاکستان اور اردن مد مقابل ہوں گے. 2026 میں ہونے والے عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے کوالیفائر مقابلے ایشیا کپ 2027 کے دوسرے مرحلے کے کوالیفائر مقابلے بھی ہیں. پاکستان پہلی بار ایشین کوالیفائرز کے دوسرے مرحلے میں کھیلے گا. یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے SE 100 انڈیکس نے آج ایک نئے سنگ میل عبور کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی مرتبہ 57,000 کی حد عبور کر لی. تفصیلات کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری سرگرمیوں میں انتہائی تیزی ریکارڈ کی گئی اور 100 انڈیکس 700 پوائنٹ سے زائد کے اضافے کے ساتھ 57,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. گزشتہ چند ہفتوں سے اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان ملک میں معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے نگراں حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات اور مؤثر پالیسیوں کا عکاس ہے. پنجاب کے مال مویشی، ٹرانسپورٹ، کانوں اور معدنیات کے نگراں وزیر ابراہیم حسن مراد نے آج لاہور میں 2 روزہ ڈیری ایشیا ایکسپو 2023 کی اختتامی تقریب میں شرکت کی. انہوں نے 100 سے زائد مختلف سٹالز کا معائنہ کیا اور ڈیری مصنوعات میں لوگوں کی دلچسپی کا پتہ چلانے کے لیے ان سے بات چیت کی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید $286.80 اور قیمت فروخت $287.38. پاؤنڈ اسٹرلنگ $355.25 اور $355.90. یورو $311 اور $311.60 اور سعودی ریال $76.48. قیمت خرید اور قیمت فروخت $76.63. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,84,931 رہی. اور اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے خواتین کیمپس میں سپورٹس گالا 2023 جاری ہے. افتتاحی تقریب میں کیمپس کے احاطے میں طلباء نے رنگا رنگ فلیگ مارچ کا مظاہرہ کیا. سپورٹس گالا میں رسہ کشی، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، والی بال، باسکٹ بال، کرکٹ، فٹ بال، انڈر گیمز، ای گیمز، انڈور گیمز اور ایتھلیٹکس سمیت مقابلے شامل ہیں. 3 روزہ چائنا انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورزم مارٹ میلہ بیجنگ میں دوسرے روز بھی جاری رہا، جس میں پاکستان کی سیاحت کے شعبے کو اجاگر کرنے کا موقع بھی ملے گا. پاکستان کی 8 ٹور آپریٹر کمپنیاں بیجنگ میں جاری 3 روزہ میلے میں ملک میں سیاحت کے شعبے کی نمائندگی کریں گی. چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے میلے میں پاکستان پویلین کا باضابطہ افتتاح کیا. میلہ کل اختتام پذیر ہوگا. جاپان کے کونسل جنرل نے کہا ہے کہ ثقافتی تبادلوں کے پروگراموں سے پاکستان اور جاپان کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. کراچی میں آرٹس کونسل آف پاکستان اور جاپان کونسلیٹ کے زیر اہتمام جاپان فیسٹ 2023 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فیسٹیول جاپان کی جدید اور روایتی ثقافت کا مظہر ہے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے بھی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک جاپان دوستی ثقافتی اور تجارتی طور پر انتہائی مضبوط ہے. انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ جاپان کے لوگوں کو پاکستانی ثقافت کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے ایسے پروگرامز کا انعقاد ہونا چاہیے. فیسٹیول کے آخر میں پاک چائنا فیوژن میوزیکل کنسرٹ ہوا، جس میں استاد نفیس احمد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جسے شائقین نے بے حد سراہا. ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں. اسپارکو نے خلا اور کائنات کے رموز میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اپنے پروگرام خلائی تعلیم و آگاہی مہم کے تحت خلا کے لیے پوسٹ کارڈز کے عنوان سے ایونٹ کا انعقاد کیا ہے. پروگرام کا اہتمام اسپارکو اور ورلڈ اسپیس ویک ایسوسی ایشن اینڈ بلیو اوریجن کے اشتراک سے کیا گیا ہے. طلباء پوسٹ کارڈز میں خلا اور کائنات سے متعلق اپنی سوچ کے مطابق پوسٹ کارڈز تیار کریں گے، جنہیں خلا میں بھیجا جائے گا. خواہش مند طلباء اتوار تک اسپارکو کی ویب سائٹ کے ذریعے رجسٹریشن کے بعد پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں.
واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے ایک نئے فیچر کا آغاز کیا ہے جس کے تحت پیغامات کی رازداری یقینی بنائی جا سکے گی۔ یہ سہولت آئی او ایس اور اینڈرائڈ دونوں اسمارٹ فونز پر دستیاب ہوگی۔ نئے فیچر کے مطابق ایک صارف مخصوص افراد کو کال کی اجازت دے گا۔ اس کے علاوہ دیگر پرائیویسی آپشنز بھی استعمال کیے جائیں گے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ کم سے کم آج لے میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسکردو میں -4، کالام، گلگت، گوپیس اور ہنزا میں -1، اسلام آباد میں 8، مری میں 7، لاہور میں 13، کراچی میں 21، پشاور میں 8، کوئٹہ میں 4، مظفر آباد میں 8 اور سری نگر میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ بالائی اور وسطی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند اور سموک کا بھی امکان ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے طویل اور قلیل مدتی ثمرات کے حصول کے لیے اجتماعی طور پر خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اقدامات پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ حکومت نے حج پالیسی 2024 کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت اخراجات میں 1 لاکھ روپے تک کی کمی کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات مالدیپ کے صدر کی کل ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تجارتی خرید و فروخت میں انتہائی تیزی دیکھی گئی اور انڈیکس میں 700 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا۔ پشاور کے علاقے بٹ بیڑ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاکستان 2023 سے 2027 تک یونیسکو ایگزیکٹو بورڈ کا دوبارہ رکن منتخب ہو گیا ہے۔ پاکستان اور بیلجیم 75 سالہ سفارتی تعلقات کی تکمیل پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نگراں وزرائے اعلیٰ نے آج اسلام آباد میں اپنی ملاقات میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آج غزہ پر اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ کولکتہ میں آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا جنوبی افریقہ کے خلاف 213 رنز کی ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ فٹ بال عالمی کپ کے گروپ جی کے کوالیفائرز مقابلوں میں آج رات الحفیف میں پاکستان اور سعودی عرب مد مقابل ہوں گے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے اظہر مغل۔ اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عامر ہاشمی، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔